آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آنے والے نئے سبسکرائبر کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ملتان کے مشہور بدمعاش سلطان گجر کے بارے میں بتاؤں گا۔ سلطان گجر پیشے کے حساب سے ایک سکول ٹیچر تھا، جس کے باپ کو ملتان کے سابق وفاقی وزیر شاہ محمود قریشی گروپ کے لوگوں نے قتل کر دیا تھا۔ شاہ محمود قریشی نے اس کے باپ کو زمین نہ بیچنے پر قتل کروا دیا تھا اور بعد میں اس کی زمین پر قبضہ کر لیا تھا۔ سلطان گجر کے باپ کے قتل کے وقت اس کی عمر 34 سال تھی اور یہ دبئی میں درزیوں کا کام کیا کرتا تھا۔ ملتان شہر میں گجر برادری کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ سلطان گجر اپنے باپ کے قتل کے بعد کام چھوڑ کر پاکستان آ گیا تھا۔ اس نے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے پولیس میں قریشی گروپ کے خلاف مقدمہ درج کروانے کی کوشش کی، لیکن پولیس نے قریشی گروپ کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہ کیا، کیونکہ شاہ محمود قریشی اس وقت پیپل پارٹی کی طرف سے MNA تھے اور وفاقی وزیر کے عہدے پر تعینات تھے۔ اسی وجہ سے سیاسی زور اور پریشر کی وجہ سے پولیس نے قریشی گروپ کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہ کیا۔ مزید کہانی جاننے سے پہلے جن بھائیوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ لیکن اس کام کے لیے سلطان گجر کی مدد شاہ محمود قریشی کے سیاسی مخالف رانا عقیل نے کی تھی۔ جب شاہ محمود قریشی کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے رانا عقیل اور سلطان گجر پر حملہ کروایا تھا۔ سلطان گجر اس واقعے کے بعد رانا عقیل گروپ میں شامل ہو گیا تھا۔ رانا عقیل نے سلطان گجر کو شاہ محمود قریشی گروپ کے خلاف بہت استعمال کیا۔ کہا جاتا ہے کہ 2008 میں سلطان گجر پولیس کو مطلوب تھا اور یہ مفرور تھا۔ اس نے اپنے 10 کے قریب ساتھیوں کے ساتھ، جن میں فیاض گجر، اچھو گجر، جاوید گجر، امجد جٹ، کیسر بلوچ وغیرہ شامل تھے، ان کے ساتھ مل کر اپنی زمین پر موجود قبضہ گروپ، جن کا تعلق شاہ محمود قریشی گروپ سے تھا، ان پر اس قدر بھاری حملہ کیا جس میں تقریباً 9 کے قریب لوگ قتل ہو گئے تھے۔ دوستو، یہ حملہ راکٹ لانچروں سے کیا گیا تھا۔ اس واقعہ کے بعد پولیس نے علاقے کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ اس حملے کے بعد شاہ محمود قریشی کے گروپ قتل ہوئے اور شہر میں اس کی خوب بدنامی ہوئی۔ سلطان گجر کو پورا ملتان شہر اس واقعہ کے بعد جان گیا تھا۔ اس نے ملتان شہر کے بڑے بڑے اشتہاریوں کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، جبکہ اس واقعہ کے بعد ملتان شہر کے CPO وقاص سیال نے اس کے خلاف ایک جھوٹا مقدمہ درج کروایا اور اسے گرفتار کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ گرفتار نہ ہو سکا۔ اس کے خوف کی وجہ سے پولیس نے ایک عارضی چوکی قائم کی اور اس تنازع کے کیس کو عدالت میں بھجوایا۔ یہ کیس عدالت میں 8 مہینے تک چلا اور عدالت نے اس کیس کا فیصلہ سلطان گجر کے حق میں دیا تھا۔ سلطان گجر اس وقت مفرور تھا اور اس مقدمے کا مدعی اس کا ماموں مظفر گجر تھا، جس نے اس مقدمے کی پیروی کی تھی۔ 9 مہینے کے اندر عدالت نے اس معاملے کو ختم کر دیا تھا اور اسی وجہ سے شاہ محمود قریشی گروپ کے لوگوں نے ہی اس کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی تھی۔ اسی رنجش میں شاہ محمود قریشی گروپ نے پولیس کے ایک جعلی مقابلے میں رانا عقیل کو قتل کروا دیا تھا، جو سلطان گجر کو سیاسی سپورٹ دے رہا تھا، جو کہ شاہ محمود قریشی کا سیاسی حریف تھا۔ اس طرح دونوں گروپوں میں تقریباً یہ دشمنی مزید بڑھ گئی۔ شاہ محمود قریشی گروپ کے لوگوں نے سلطان گجر اور اس کے ساتھیوں پر ایک مخبری کی وجہ سے رحیم یار خان میں حملہ کروایا۔ کہا جاتا ہے کہ حملے کے وقت سلطان گجر ڈیرے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود تھا
اور اس واقعہ میں 4 لوگ قتل ہو گئے تھے، لیکن سلطان گجر اور اس کے دیگر ساتھی وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس وقت ملتان شہر کا RPO ندیم گوری تھا، جس نے وزیر خارجہ ہونے کے باوجود بھی شاہ محمود قریشی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا تھا۔ اسی وجہ سے اسے RPO کا تبادلہ کر دیا گیا اور اس کی تعیناتی خانپور میں کر دی گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ 2009 میں سلطان گجر اور اس کے سابقہ دوستوں کے خلاف پولیس نے ایک لسٹ تیار کی تھی اور اس کے تمام دوستوں کو گھروں سے اٹھوا لیا تھا۔ ان کے اٹھوانے کے باوجود بھی یہ سلطان گجر کے خلاف پولیس کو کوئی خاص انفارمیشن نہ دے سکے۔ اسی وجہ سے سلطان گجر کو پولیس گرفتار نہ کر سکی۔ کہا جاتا ہے کہ جب پولیس نے ایک مخبری پر ان کے خلاف کارروائی کی تو انہوں نے پولیس کو گرفتاری نہ دی اور پولیس کا مقابلہ کیا۔ اس مقابلے میں ایک DSP اور SHO سمیت 5 سپاہی موقع پر ہی قتل ہو گئے تھے اور سلطان گجر وہاں سے بھاگنے میں دوبارہ مفرور ہو گیا تھا۔ پولیس نے سلطان گجر کو گرفتار کرنے کے لیے جن بھاری طریقوں کا استعمال کیا ان میں مختلف طرح کی انٹیلیجنس رپورٹ بھی شامل تھی۔ کہا جاتا ہے کہ شاہ محمود قریشی گروپ نے اس کے بھائیوں شاہ نواز گجر وغیرہ کو جھوٹے مقدمات میں گرفتار کروا لیا تھا۔ سلطان گجر اس وقت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی کو گھر سے اغوا کر کے لے گیا تھا۔ اس واقعہ کے بعد پورے ملتان شہر میں ہنگامہ برپا ہو گیا تھا۔ لی گئی انفارمیشن کے مطابق سلطان گجر نے شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی کو اغوا کر لیا تھا اور اس کو اغوا کرنے کے بعد اس پر شدید تشدد کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے جسم پر سلطان گجر نے گرم استریاں بھی لگائی تھی، جن کے نشان آج بھی اس کے جسم پر موجود ہیں۔ اسی وجہ سے سلطان گجر اور اس کے بیٹے کو چھوڑنے کے لیے پولیس نے ایک حکمت عملی اختیار کی، لیکن پولیس کو اس میں خاطر خواہ کامیابی نہ ملی۔ اس ناکامی کے بعد شاہ محمود قریشی نے پولیس کے تھانوں سے سلطان گجر کے 3 بھائیوں کو باہر نکلوایا اور سلطان گجر نے بھی شاہ محمود قریشی کے بیٹے کو رہا کر دیا تھا۔ اس واقعے کی وجہ سے ملتان شہر میں تاجر برادری نے ہڑتال بھی کی تھی، جو 3 دن تک جاری رہی تھی۔ سلطان گجر اسی عرصہ میں ملتان شہر کی ڈوگر برادری کے ساتھ بھی بھیڑ چکا تھا اور دونوں گروپوں کے درمیان جھگڑا ہوا تھا، جس میں سلطان گجر گروپ کے لوگوں نے 7 کے قریب لوگ قتل کر دیے تھے اور یہ مفرور ہو گیا تھا۔ اس کے پہلے دشمن شاہ محمود قریشی نے سلطان گجر کے ساتھ صلح کی اور اسے اپنے گروپ میں شامل کر لیا۔ اس طرح ایک بار پھر سلطان گجر کو سیاسی لوگوں نے اپنا ہاتھ بنا کر استعمال کیا اور اس سے درجنوں قتل اور اغوا کروائے۔ کہا جاتا ہے کہ جو بندہ بھی شاہ محمود قریشی گروپ کے خلاف ہوتا تھا تو قریشی گروپ سلطان گجر کے ذریعے اس بندے کو اغوا کروا کر اس پر تشدد کیا کرتا تھا۔ پیپل پارٹی کی حکومت ختم ہونے کے بعد سلطان گجر پر تمام وہ مقدمات قائم کر دیے گئے تھے جو شاہ محمود قریشی کی موجودگی میں نہ کیے گئے تھے، اور یہ اس وقت بھی مفرور تھا۔ سیاسی تعلقات کی وجہ سے شاہ محمود قریشی نے اپنے تعلقات اس کے ساتھ قائم کیے اور اسے اپنا گروپ کا خاص بندہ بنایا۔ پولیس نے اس کے خلاف کارروائیاں کرنا بھی چھوڑ دی تھی۔ مسلم لیگ نون کی حکومت آتے ہی اور مقدمات کھلتے ہی پولیس نے اس کے خلاف 11 تک کے قریب آپریشن کیے، لیکن پولیس اسے گرفتار کرنے میں ان 11 دفعہ بھی ناکام رہی۔ کہا جاتا ہے کہ جب زندگی لکھی ہو تو اسے کوئی نہیں روک سکتا اور جب موت آنے کا وقت ہو تو اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اسی طرح چند لوگوں نے پیسوں کے لالچ میں سلطان ارائیں کی مخبری دی۔ سلطان ارائیں اس مخبری کے وقت سیال کوٹ کے نواحی گاؤں میں موجود تھا، جہاں سے پولیس نے اسے گرفتار کیا۔ بعد کی رپورٹس کے مطابق سلطان گجر نے جس بندے کے پاس پناہ لی ہوئی تھی، اسی بندے نے پیسوں کی رشوت کے عوض پولیس کو سلطان گجر کی انفارمیشن دی تھی۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور اس کے چند ساتھیوں کو بھی اس کے ساتھ انہیں ایک جعلی پولیس مقابلے میں گھنے جنگل کے اندر قتل کر دیا تھا۔
اس واقعہ کے بعد سلطان گجر کی لاش دریا سے ملی تھی اور یہ 8 دن کی مسلسل محنت کے بعد اس کی لاش کو دریا سے نکلوا لیا گیا تھا۔ میرے تمام بھائیوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔